جی قبلہ صاحب، اس موضوع کے اختتام کے بعد جو ایک دوسرا موضوع پیش نظر ہے، اور چند کے اختلافات تو ہر موضوع سے ملحق ہیں ہی، لیکن جو موضوع پیش نظر ہے وہ یہ کہ مجتہد احکام میں الٹ پھیر کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں میرے یہاں ایک سوال قائم ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں قبلہ و کعبہ، کہ ہمارے چند محقق علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احکام شرعی میں مجتہد تھے، لہذا دوسرا مجتہد بھی اجتہاد کے روح سے پہلے حکم کی مخالفت کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا حرمھا۔ اب بتائیے کہ اس سوال کے ضمن میں آپ کے یہاں کیا جواب دیا جائے گا؟ شیخ صاحب، مجھ کو اس کی امید نہیں تھی کہ آپ حضرات ایک غلطی کو درست کرنے کے لیے دوسری بہت سی غلطیاں بھی کریں۔ آپ کو خدا کی قسم سچ بتائیے، کیا نص کے مقابلے میں اجتہاد کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ رسول اکرم کو اس قدر پست اور خلیفہ عمر کو اس قدر بلند کیجیے کہ دو مجتہدوں کے مانند دونوں کو برابر بنا دیجیے؟ آپ کا یہ بیان سراسر غلو اور آیت قرآنی کے صریح مخالف ہے۔ اگرچہ وقت تنگ ہے، لیکن نمونے کے طور پر کچھ آیتیں پیش کیے دیتا ہوں، خصوصیت سے یہ آیت سورہ یونس اور آیت نشان 16 میں پیغمبر سے صاف صاف پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو مجھ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل دوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو جس مقام پر خود رسول بغیر نزول وحی کے احکام شرع میں اپنی خواہش اور ارادے سے کوئی تغیر و تبدیل نہ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ اختیار خلیفہ عمر کو کس نے دے دیا؟ اسی طرح یہ آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی پیغمبر خواہش نفس سے ایک بات بھی نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف سے وحی کی جاتی ہے خدا کی طرف سے ان پر۔ یہ سورہ نجم کی 3 آیت ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیتیں موجود ہیں جس میں پیغمبر کو بھی اختیار نہیں کہ وہ حلال خدا کو حرام کر سکیں، تو پھر خلیفہ عمر کو اختیار کس نے دے دیا؟ بتائیے شیخ صاحب۔ دیکھیے، خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے قوم کی بھلائی اور مصلحت قطعاً اسی میں دیکھی کہ حکم کو منسوخ کر دیں۔ اس لیے آج دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ 1 ماہ 1 سال کی لذت کے لیے کسی عورت سے متع کرتے ہیں تو بات کو حاملہ یا غیر حاملہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس کے سبب سے آوارگی پھیلتی ہے۔ دیکھیے، اب بتائیں کیا بتاتے ہیں آپ؟ شیعت کی جانب سے دفاع کر رہے ہیں نا، اب بتائیے، میں نے اتنے اہم سوال رکھے آپ کے سامنے۔ دیکھیے شیخ صاحب، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آیات قرآنی اور اکابر علماء اہل سنت کے حوالوں سے احادیث رسول کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے جو کہا، معاف کیجئے گا، آپ کا یہ بیان بہت ہی مضحکہ خیز اور حیرت انگیز ہے، اس لیے کہ آپ چند شہوت پرست اور لوبالی اشخاص کے طرز عمل کو احکام کے حلال و حرام میں دخل دے رہے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کی نفس پرستی اور بے پرواہی کوئی حلال حرام ہو جائے تو دائمی نکاح بھی حرام ہو جانا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے مال و جمال یا کسی اور چیز کی وجہ سے شریف لڑکیوں کے ساتھ دائمی نکاح کیا، پھر بغیر خرچ و نان و نفقہ کے ان کو لاوارث چھوڑ کر چل دیے۔ لہذا کہنا چاہیے کہ کچھ اشخاص ایسے حرکات کرتے ہیں، اس وجہ سے عقد نکاح بھی باطل اور غلط چیز ہے۔ بتائیے، دوسرے یہ کہ علیحدگی کے بعد عدہ کی ساری مدت میں وہ عورت کی دیکھ بھال کرتا رہے گا۔ اگر حاملہ ہو گئی تو بچہ چونکہ اس کا ہے، لہذا اس کی نگہداشت کرے تاکہ ولادت کے بعد اپنی اولاد کو حاصل ہو۔ اگر کچھ لوگ ان شرطوں کا لحاظ نہ کرے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکل سکتا کہ آپ جیسے سادہ دل حضرات بغیر سوچے سمجھے ایک طے شدہ حلال حکم کو منسوخ فرض کر لیں۔ اگر اچھی طرح سے غور کیجیے گا تو حکم متع آوارگی پھیلنے کا سبب نہیں بلکہ ممانعت متع نے آوارگی پھیلائی، اس لیے کہ ایسے جوان مرد عورت جن کے پاس دائمی نکاح کے وسائل مہیا نہیں ہیں
اور مطابی خلیفہ عمر کے حسب الحکم ان کے لیے حرام بلکہ گناہ عظیم ہو گیا، اور اگر اپنی شہوت اور جنسی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے تو ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کیا کریں گے، مجبوراً حرام کاری۔ اب جب کسی قوم کے اندر زنا کاری کا رواج ہو جاتا ہے تو حرمتوں کے پردے چاک اور شرافت انسانی کی عمارت متزلزل ہو جاتی ہے، آتشک اور سوزاک وغیرہ کے ایسے امراض ساریہ کی فرمانی ہوتی ہے اور خاندان پریشان حال اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد سالبی اور طبری نے اپنی تفاسیر میں اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے مسند میں اس آیت مطاع کے ذیل میں سند کے ساتھ امیر المومنین علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ اگر عمر نے مطاع کو منع نہ کیا ہوتا تو سوائے بدبخت کے کوئی زنا نہ کرتا۔ نیز ابن جرا اور عمر ابن دینار نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مطاع در حقیقت خدا کی ایک رحمت تھا جس کو اس نے امت محمد پر نازل کیا۔ اگر عمر نے اس کی ممانعت نہ کی ہوتی تو سوا بدبخت کے کوئی زنا کا محتاج نہ ہوتا، پس بقول اصحاب پیغمبر کے زناکاری پھیلنے کا سبب مطاع کی ممانعت ہے نہ کہ خود عمل مطاع۔ حلال و حرام کے جتنے احکام خداوند پیغمبر اسلام کے ذریعے امت تک پہنچے وہ سب کے سب قوم کی بھلائی کے لیے ہے شیخ صاحب، مصلحت پر مبنی تھے اور ہیں رہیں گے قیامت تک۔ اب میں تقریر کو اس سے زیادہ طول نہیں دوں گا کیونکہ ارباب عقل و دانش کے لیے اس قدر دلائل کافی ہے اور صحابہ بصیرت کے سامنے روشن ہے کہ ان جناب کے ایمان پر بہت کثرت سے دلیلیں موجود ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ خیال سے اس جگہ مطلب کو تمام کرتا ہوں، ورنہ خوارج و نواصب و بنی امیہ اور ان کے پیروں تو اگر دیکھیں تو جناب ابو طالب زندہ ہو کہ خود اپنی زبان سے کلمہ شہادتین جاری کر رہے ہیں، تب بھی عداوت امیر المومنین کی وجہ سے اونچی تعویلیں کر کے ان الفاظ کا کوئی مطلب نکالیں گے۔ آپ حضرات میں سے کوئی صاحب اگر اس بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہے تو اپنے اکابر علماء جیسے جلال الدین سیوطی، ابو القاسم بلخی، محمد ابن اسحاق، ابن سعد، ابن خطبائے دینوری اور واقدی، امام موصلی، شوکانی، امام تلمسانی اور خربتی اور علامہ برزنجی اور امام شیرانی اور ابو جعفر اسکانی وغیرہ کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ سب رسول خدا کے ماں باپ اور چچا جناب ابو طالب کے اسلام و ایمان کا اعتراف و اعتقاد رکھتے ہیں۔ اکثر نے اس موضوع پر مستقل رسالے بھی لکھے۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ عرض کیا گیا اس سے معلوم ہو گیا کہ علی علیہ السلام روحانی اور جسمانی حیثیت سے اس قدر ممتاز نسب اور پاکیزہ نسل کے مالک تھے کہ صحابہ کرام میں ایک بھی ان حضرت کے مقدس مرتبے کو نہیں پہنچا، یعنی یقیناً یہ بات اس قدر ظاہر ہے کہ کسی کے اوپر مخفی نہیں، سو اس مادرزاد اندھے کی جو چاند کو بھی نہ دیکھ سکے۔ اور دوسری خصوصیت جو حضرت علی علیہ السلام کو ممتاز کرتی ہے وہ محل و مکان ولادت ہے، کیونکہ آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء عظام، اوصیاء کرام اور ان کی نیک امتوں میں سے ایک شخص بھی اس خصوصیت عظما سے سرفراز نہیں ہوا۔ آپ جس طرح سے نسل و نسب جنبہ نورانیت کی حیثیت سے ساری خلقت میں ممتاز تھے، اسی طرح جائے ولادت کے لحاظ سے بھی ایک نمایاں خصوصیت رکھتے ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر متولد ہوئے اور اس امتیازی شان میں منفرد ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی اللہ کی ولادت کے موقع پر آپ کی والد گرامی بی بی مریم کو اس غیبی آواز نے بیت المقدس سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اے مریم بیت المقدس سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ عبادت کا گھر ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ لیکن جب علی علیہ السلام کی والدہ آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر بلائی گئیں۔ پھر یہ اتفاقی بات بھی نہیں تھی کہ جیسے کوئی عورت مسجد میں ہو اور دفعتاً وضع عمل ہو جائے،
بلکہ باقاعدہ دعوت کی صورت میں اس گھر کے اندر لے جائی گئیں جس کا دروازہ مقفل تھا۔ واقف لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد مسجد کے اندر تھی، اتنے میں ان کو درد سے عارض ہوا اور وہ باہر جا سکی، مجبوراً اسی مسجد میں وضع عمل ہوا۔ حالانکہ یہ صورت نہیں تھی، جناب فاطمہ بنت اسد کے وضع حمل کا مہینہ تھا۔ آپ مسجد حرام گئی، وہاں درد ذہ ہوا، مسجار کعبہ میں مشغول دعائیں ہوئیں اور درگاہ الہی میں فریاد کی، خداوندہ تجھ کو اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس درد ذہ کو مجھ پر آسان فرما۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار اور اس کا دروازہ زمین کے برابر سے تھا، جو ہمیشہ بند اور مقفل رہتا تھا، صرف خاص موقع میں کھولا جاتا تھا۔ دیوار شگافتہ ہوئی یا مقفل دروازہ کھل گیا۔ دوسری روایت میں کہ آواز آئی، یا فاطمہ تو ادخل البیت، اے فاطمہ گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بیت اللہ ارد گرد ہوئے جمع مجمع کے سامنے فاطمہ اندر گئیں اور دیوار پھر سابق حالت پر آ گئیں۔ سب تعجب ہوا۔ جناب عباس بھی موجود تھے، انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً اپنے بھائی جناب ابو طالب کو خبر دی، کیونکہ دروازے کی کنجی انہی کے پاس تھی، اور اسی وقت آئے اور ہر چند کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ 3 روز تک فاطمہ بظاہر بغیر کسی دوا و غذا تیماردار کے خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ مکے کے ہر گھر میں اس غیر معمولی واقعے کا چرچا ہوا، یہاں تک کہ تیسرے روز جہاں سے داخل ہوئی تھی اسی جگہ پر راستہ بنا اور فاطمہ بنت اسد باہر آئیں۔ لوگوں نے ہجوم کیا، دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پر ایک چاند سا بیٹا ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ اسد اللہ در وجود آمد، در پسے پردہ ہر سے بود آمد۔ یہ خصوصیت اور امتیاز صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ اس مسئلے میں فریقین شیعہ سنی کا اتفاق ہے۔ آپ سے قبل یا بعد کسی کو یہ شرف خاص حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ حاکم مستدرک میں اور نور الدین صباغ مالکی اصول المہمہ میں کہتے ہیں کہ علی سے قبل آپ کے سوا اور کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ یہ وہ فضیلت ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی، آپ کا مرتبہ بلند کرنے اور آپ کی تعظیم و تکریم کے اظہار کے لیے آپ کی ذات سے مخصوص کر دیا۔ دوسری خصوصیت جو اسی سلسلے میں علی علیہ السلام کے ظاہر ہوئی، آپ کی مزید شرافت و بزرگی کا باعث ہوئی، وہ عالم غیب سے حضرت کا نام رکھا گیا۔ قبلہ صاحب، یہ تو آپ نے انوکھی بات کہی، گویا ابو طالب پیغمبر تھے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ بتائیے کہ بچے کا نام علی رکھو، آپ کا یہ بیان خطاً ان پروپیگنڈوں میں سے ہے تو شیعوں نے اپنے عشق و محبت میں وضع کیے ہیں، ورنہ اس کی کوئی صورت ہی نہیں کہ خدا بچے کا نام علی رکھنے کے لیے حکم دے۔ ارے علی ایک معمولی نام تھا جو ماں باپ نے اپنی مرضی اور ارادے سے آپ کے لیے تجویز کیا، عالم الغیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیسی باتیں ہیں، آپ لوگ جو من میں آئے کہہ دیتے، کیا بات؟ شیخ صاحب، میں نے تو ہرگز کوئی انوکھی بات نہیں کہی جس پر آپ کو تعجب ہوا ہو۔ البتہ آپ کی یہ حیرانی در اصل مرتبہ ولایت سے اجنبیت کی وجہ ہے۔ چونکہ آپ نے چند جملے ایک دوسرے سے مخلوط کر کے بیان کیے، لہذا ان کو الگ الگ کر کے ہر ایک کا جواب علیحدہ علیحدہ عرض کروں گا۔ اولاً آپ سوچتے ہیں کہ بچے کا نام ولادت کے بعد رکھا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں محمد و علی علیہ السلام کے نام نبوت و امامت کے عنوان سے ذکر ہوئے، کیونکہ ان دونوں بزرگواروں کے نام خدا تعالیٰ نے خلقت سے ہزاروں سال قبل رکھے تھے، جو تمام آسمانوں جنت کے دروازوں عرش الہی پر لکھ دیے گئے۔ جناب ابو طالب کے زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، کیا آپ کا یہ بیان غلو نہیں ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو اس قدر اونچا اٹھائیے کہ خلقت خلائق سے پہلے عالم ملکوت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ ان کا نام بھی درج کر دیا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا ہے یہ حالات، بتائیں۔ حالانکہ پیغمبر کی ذات کے مانند آپ کا نام بھی سب سے بالا تر ہے اور کوئی اس کا انصر نہیں۔ آپ حضرات
کہ اسی قسم کے بیانات کا نتیجہ ہے کہ اذان و رخامت میں آپ کے فقہا کے فتوے پر نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی کرم اللہ وجہ کا نام واجب سمجھ کے لیا جاتا ہے۔ جناب، میرے اس بیان کو خطاً غلو سے کوئی ربط نہیں ہے، اور ملکوت اعلیٰ میں اس نام مبارک کو میں نے لکھا بھی نہیں ہے جو آپ مجھ سے منسوب کر رہے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے نام کو آپ کا نام لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کی معتبر کتابوں کے اندر اس بارے میں کافی روایتیں موجود ہیں۔ دیکھیے، یہ کہ میں حیرت ہے، آپ نے تو غلو کو ایک درجہ اور بڑھا دیا۔ علی کلم اللہ وجہو کے نام کو خدا عز و جل کے نام سے ملحق کر دیا۔ اگر ممکن ہو تو ذرا ان روایتوں میں سے کسی کا حوالہ تو دے دیجیے گا، تب تو کوئی بات بنے۔ جناب علی، روایات حوالے تو بہت ہے، مختصراً یہ سن لیجئے کہ محمد ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اور اسی طرح ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بسلسلہ حالات حضرت علی، اور محمد ابن یوسف کنجی شافعی نے کفایت الطالب میں، اور حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں، ان تمام نے، اسی طرح ذخائر عقبہ وغیرہ میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ ساخ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ سوائے وحدہ لا شریک کے کوئی نہیں، اور محمد میرا بندہ ہے اور رسول جس کو میں نے علی ابن ابی طالب کے ذریعے تائید کی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ 10 اور اسی طرح تفسیر در منصور اوائل سورہ بنی اسرائیل اسی طرح نقل کیا ہے۔ انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساخ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی، یعنی سوا اللہ کے کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، میں نے علی کے ذریعے ان کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح یوناوی المعدت اور ذخائر العقبہ میں بھی یہی روایت ہے، تھوڑے سے لفظوں کی گرد و پیش کے ساتھ۔ میں نے داہنی جانب ساخ عرش پر نظر کی تو دیکھا کہ لکھا ہوا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، میں نے علی کی ذات سے ان کی تائید و نصرت کی۔ ایک اور حدیث مبارک مجھ کو یاد آ گئی جس سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ سید علی شافعی معدت القربہ ششم میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے 4 مقامات پر تمہارے نام کو اپنے نام سے ملحق پایا۔ شب معراج جس وقت بیت المقدس پہنچا تو اس کے اوپر لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدیت بعلی وزیرہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نے ان کی تائید ان کے ذریعے ان کے وزیر علی کے ساتھ کی۔ اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو وہاں لکھا ہوا پایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا ایسا نہیں ہے، محمد میرے مخلوقات میں سے ہے، میرے حبیب ہے، میں نے ان کے وزیر علی سے ان کی تائید و نصرت کی ہے۔ جس وقت عرش الہی پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے کہ یقیناً میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میرے محمد میری مخلوقات میں سے ہے اور میرے حبیب ہے، میں نے ان کے وزیر علی کے ذریعے ان کی تائید و مدد فرمائی۔ اور جب بہشت پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا پایا، یعنی میرے سوا کوئی خدا نہیں، محمد میرے مخلوقات میں سے ہے، حبیب ہے، میں نے ان کے وزیر علی کی ذات سے ان کی حمایت و نصرت کی۔ امام سالبی نے تفسیر کشاف البیان میں، اور شیخ سلیمان بلخی نے یوناوی المعدت، اور حافظ ابو نعیم اصفہانی نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اس آیت کے ضمن میں جو سورہ انفیال کی 62ویں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس نے اپنی نصرت اور حمایت و مومنین سے تم کو موعود اور منصور قرار دیا، علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے خدائے واحد و یکتا کی جس کا کوئی شریک نہیں، محمد میرے بندے اور رسول ہے، میں نے علی علیہ السلام اور کو ان کی تائید کی اور نصرت کے لیے بھیجا۔ پھر اسی قسم کی چند دوسری حدیثیں کتاب الشفا، مناقب وغیرہ میں ہیں، اور تفسیر کشف البیان وغیرہ میں
ایسی بہت ساری روایتیں موجود ہے۔ علاوہ ان مطالب کے انسان کی رہنمائی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ خداوند عالم کی ہدایت اور حکم و ہدایت دیتا ہے۔ نیز کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب ابو طالب پیغمبر تھے یا ان پر وحی نازل ہوئی، بلکہ ندائے آسمانی اور ایک لوح کے نزول سے جس میں نوزائیدہ بچے کا نام انہوں نے رکھا اور ان کی رہنمائی کی گئی۔ چنانچہ خود آپ کے اکابر علماء نے اس کو اپنی معتبر کتابوں میں تحریر کیا۔ دیکھیں ہمارے علماء نے کس مقام پر ایسی خبر دی ہے قبلہ؟ آپ کی بہت سی کتابوں میں درج ہے، لیکن اس وقت جو میرے پیش نظر ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سید علی مدانی شافعی نے معدت القربہ کی معدت ششم میں باروایت عباس ابن عبد المطلب، اور جس کو سلیمان بلخی نے بھی ینابی المعدت کے باب 56 میں نقل کیا ہے، اسی طرح محمد شافعی نے کفایت الطالب کے 100 باب کے بعد باب 7 میں بھی الفاظ کے مختصر اختلاف کے ساتھ نقل کیا۔ جب علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی ماں فاطمہ نے اپنے باپ کے نام پر آپ کا نام اسد رکھا۔ جناب ابو طالب اس نام پر راضی نہیں ہوئے اور فرمایا کہ فاطمہ آؤ، آج رات کہ ہم لوگ کوہ قبیس پر چلیں۔ بعض نے کہا کہ مسجد الحرام میں چلیں اور خدا سے دعا کریں کہ شاید وہ ہم کو اس بچے کے لیے کسی نام کی خبر دے۔ جب رات ہوئی تو دونوں کو کوہ ابو قبیس پر یا مسجد حرام پر پہنچ کر دعا میں مشغول ہوئے تو جناب ابو طالب نے دعا کو نظم کر کے اس طرح کہا کہ اے اس اندھیری رات اور روشن و منور چاند یا صبح کے پروردگار، اپنے امر پنہا یا اپنی مرضی سے ہم پر ظاہر کر دے کہ تو اس بچے کا نام کیا تجویز کرتا ہے۔ اس وقت آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ ابو طالب نے سر اٹھایا تو زبرجد سبز کے مانند ایک لوح نظر آئی جس پر 4 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے لوح کو لے کر اپنے سینے سے لگایا اور پڑھا تو یہ اشعار تھے، یعنی میں نے تم دونوں کو پاک و پاکیزہ اور منتخب و پسندیدہ فرزند کے ساتھ مخصوص کیا۔ اس کا نام خدائے علی کی جانب سے علی رکھا گیا جو اعلیٰ اعلیٰ سے مشتق ہے۔ اسی طرح گنجی شافعی نے کفایت الطالب میں نقل کیا ہے کہ اے برگزیدہ پیغمبر کے گھر والوں، میں نے ایک پاک و پاکیزہ بچے سے تم کو خصوصیت دی، یعنی اس کا نام خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے علی رکھا جو اس کے نام علی سے مشتق ہے۔ اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ شیعہ فقہا فتوے سے اذان و اقامات میں علی کا نام لینا واجب سمجھتے ہیں، تو یہ آپ جان بوجھ کے انجان بننا ہے۔ بہتر ہوتا کہ آپ ایسے کسی ایک ہی فتوے کا پتہ بتا دیتے۔ حضرت کے نام کو اذان و اقامت کا جز کہا گیا، در حالی کے ساری استدلالی کتابوں اور عملی رسالوں میں تمام شیعہ فقہا نے بالاتفاق یہی بیان کیا کہ ولایت حضرت علی علیہ السلام کی شہادت جزو ایمان نہیں ہے اور اس کو اذان و اقامت میں بقید جزیت کہنا حرام ہے۔ اگر نیت کے وقت مجموعی طور پر حضرت کے نام سے کے ساتھ خص کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ پہلے حرام ہوگا بلکہ عمل بھی باطل ہوگا۔ البتہ رسول خدا کا نام ذکر کرنے کے بعد بغیر خص جزیت کے یمن و تبرک کی نیت سے علی علیہ السلام کا لینا مطلوب و مستحسن ہے، اس لیے کہ خدا نے ہر مقام پر پیغمبر کے نام کے بعد آپ کا نام لیا، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے۔ آپ حضرات بلا وجہ شور و ہنگامہ مچاتے ہیں، غالباً اسی قدر کافی ہوگا کہ لہذا ہم پھر اصل مطلب پر آتے ہیں۔ اگر آپ حضرات ذرا گہری نظر ڈالیں تو ثابت ہوگا کہ نسل و نسب کے اعتبار سے صحابہ کبار میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام کا مثل نہیں تھا۔ علی علیہ السلام کا زہد و تقوی رہا۔ زہد و تقوی پرہیزگاری کا موضوع تو یہ حضرت کی وہ خصوصیت ہے جس میں عالم کے اندر کوئی دوسرا آپ کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ امت کے اندر دو دشمن سبھی کا اجتماع ہے۔
رسول خدا کے بعد کوئی امیر المومنین سے زیادہ عابد و زاہد اور متقی شخص نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول میں بنی امیہ کی مشہور فرد عمر ابن عبدالعزیز سے نقل کیا ہے کہ آپ پرہیزگاری میں اپنے زمانے کے سارے انسانوں میں ممتاز و بلند تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ رسول خدا کے بعد اس امت میں کوئی شخص علی سے زیادہ زاہد و پرہیزگار تھا۔ ملا علی تو اپنے انتہائی تعصب کے باوجود اپنی کتاب کے اکثر مقامات پر کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے بارے میں عقل مندوں کی عقلیں مبہوت ہے، کیونکہ آپ نے پچھلے اور اگلے لوگوں کے کارناموں پر خط نقص کھینچ دیا، اور شرح تجدید میں وہ کہتے ہیں کہ انسان علی علیہ السلام کے حالات اور زندگی کو سن کر دم بخود اور حیران رہ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن نافع کی ذیل میں روایت ہے کہ ایک روز میں افطار کے وقت امیر المومنین علی علیہ السلام کے یہاں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ حضرت کے سامنے ایک سر بہمر لایا گیا۔ جب آپ نے اس کو کھولا تو اس میں بغیر چھمنا ہوا آٹا تھا، جس میں کافی بھوسی ملی ہوئی تھی۔ آپ نے اس میں 3 مٹھی آٹا لے کر نوش فرمایا اور اوپر سے ایک گھونٹ پانی پی کر شکر خدا بجا لایا۔ میں نے عرض کیا، یا ابو الحسن، آپ نے تھیلی کے منہ میں مہر کس لیے لگائی ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ حسنین علیہ السلام چونکہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس میں روغن زیتون یا شیرنی شامل کر دیں، اور علی کا نفس اس کو کھانے سے لذت حاصل کرے۔ یہی بدہی چیز ہے کہ دنیا کی مباح لذتوں میں ان نفس کو آزادی دینے سے رفتہ رفتہ بغاوت و سرکشی پیدا ہوتی ہے، جو آدمی کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ علی علیہ السلام اپنے نفس کو اسی بنا پر لذیذ غذاؤں سے باز رکھتے تھے تاکہ نفس کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح موفق ابن احمد خوارزمی نے اپنی مناقب میں نقل کیا ہے کہ خلافت ظاہر کے زمانے میں ایک روز علی علیہ السلام کی آمدن حلوہ لایا گیا سامنے۔ آپ نے انگشت مبارک سے تھوڑا سا اٹھا کر سونگا اور فرمایا، کس قدر خوش رنگ اور خوشبودار ہے، لیکن علی اس کے مزے سے واقف نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے اب تک حلوہ کھایا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا علی، کیا حلوہ آپ کے لیے حرام ہے؟ فرمایا، حلال خدا حرام نہیں کرنا ہوتا، لیکن میں خود اپنا شکم کیوں کر سیر کروں جبکہ ملک میں بہت سے بھوکے پیٹ والے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت کے لباس کے متعلق روایات میں ہے کہ آپ لباس بہت سادہ اور کم قیمت آپ کا لباس ہوتا تھا۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور مغازلی نے شافعی نے مناقب میں اور احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاص العامہ میں آپ کے دیگر علماء نے لکھا ہے، یعنی آپ کا لباس موٹے کپڑے کا تھا۔ آپ نے 5 درہم میں خریدا تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا آپ اپنے لباس میں پیوند لگاتے رہتے تھے، اور زیادہ تر پیوند چمڑے یا خرمے کی چھال کے ہوتے تھے۔ ایک اور شخص نے حضرت پر اعتراض کیا کہ آپ ریاست و خلافت کے زمانے میں بھی کسی لیے پیونددار کپڑے پہنتے ہیں، جسے دشمن آپ کو حقیر سمجھے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ لباس ہے جو دل کو دباتا ہے، غرور کو انسان سے دور کرتا ہے، اور مومن اس کی اقتدا کرتا ہے۔ حضرت کے زہد و تقوی سے دنیا سے بے اعتنائی کے ثبوت میں آپ کا وہ کلام کافی ہے جس کے سامنے دنیا دنی سے کسی اور کا خطاب نہیں ٹھہر سکتا۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور حافظ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے جلد اول صفحے 84 میں، اسی طرح محمد ابن طلحہ نے مطالب السیول کے صفحے 33 پر، اور نور الدین سباقی مالکی نے فصول المہمہ کے صفحے 128 پر لکھا ہے کہ آپ کے دوسرے بڑے بڑے علماء نے مورخین نے زرار کے ساتھ معاویہ کے مفصل مذاکرات نقل کیے، اور ان میں زرار نے معاویہ کے سامنے آخر گفتگو میں علی علیہ السلام کی تعریف اس طرح کی، یعنی میں نے بعض موقع پر علی علیہ السلام کو دیکھا، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے اور ستارے چھٹکے ہوئے ہیں، آپ اپنی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے مارگزیدہ کے مانند تڑپ رہے ہیں، بہت کرب کے ساتھ رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا، میرے علاوہ کسی اور کو فریب دے، کیا تو مجھ سے لپٹتی ہے اور میری طرح راغب ہے؟ تو یہ بات کوسوں دور ہے، میں نے تجھ کو 3 طلاق دیے ہیں، جس کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیری عمر کوتا اور تیرا خطرہ بہت بڑا اور تیرا عیش بہت ذلیل ہے۔ پر یاد ہے
زاد راہ کی کمی ہے سفر کی دوری سے اور راستے کے وحشت سے۔ پس معاویہ نے رونا شروع کیا اور کہا کہ خدا رحم کرے ابو الحسن پر، واللہ یقیناً وہ ایسے ہی تھے۔ دوسرے مقام پر معاویہ کا یہ قول کہ یعنی عورتیں علی علیہ السلام، عورتیں علی ابن ابی طالب ایسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ اور زہد کے متعلق پیغمبر کی بشارت کے ضمن میں آپ کے تمام علماء نے متفقہ طور پر اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ خصوصیت سے محمد ابن یوسف شافعی نے کفایت الطالب کے صفحہ 46 میں عمار ابن یاسر سے یہ روایت نقل کی ہے، یعنی در حقیقت خداوند عالم نے تم کو اس زینت سے آراستہ کیا ہے کہ بندوں میں کسی اور کو ایسی زینت سے نہیں سنوارا جو خدا کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہو، اور وہ ہے زہد فی دنیا۔ تم کو ایسا بنا دیا کہ نہ تم دنیا سے بے اندوز ہوتے ہیں، نہ دنیا تم پر اپنے سے وابستہ کر سکتی ہے۔ تم کو مسکینوں اور محتاجوں کی محبت عطا کی، پس وہ تمہاری امانت پر راضی ہوئے اور میں بھی ان سے تمہاری پیروی کی وجہ سے رضامند ہوا۔ پس خوشا حال اس کا جس نے تم کو دوست رکھا اور تمہاری تصدیق کی، اور وائے ہو اس کے لیے جو تم سے دشمنی رکھے اور تمہاری تکذیب کرے۔ جن لوگوں نے تم سے محبت رکھی اور تمہاری تصدیق کی وہ جنت میں تمہارے پڑوسی اور تمہارے قصر میں تمہارے مصاحب ہوں گے، اور جن لوگوں نے تم کو دشمن رکھا، تم کو جھٹلایا، خدا پر لازم ہے کہ قیامت کے روز ان کو جھوٹوں کی منزل پر ٹھہرا کر انہیں عذاب جہنم کی سزا دے۔ اسی طرح خدا اور رسول نے علی کو امام متقین فرمایا ہے۔ اب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے صفحے 450 پر، اور حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اسی طرح سید علی حمدانی نے معدۃ القرباء میں یہ روایت لکھی کہ پہلا جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا وہ اہل تقوی کا امام، مسلمانوں کا سردار، امیر مومنین کا بادشاہ، جس طرح شہد کی مکھیوں کا بادشاہ یاسوع ہوتا ہے، اور سیاہ کا خاتم اور روشن چہروں والا، ہاتھوں والا، لوگوں کو جنت کی طرف بلانے والا علی ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خداوندہ اس آنے والے کو انصار میں سے قرار دے، لیکن اپنی دعا کو پوشیدہ رکھا۔ اتنے میں دیکھا کہ علی دروازے سے داخل ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ علی ابن ابی طالب۔ حضرت نے ہنسی خوشی کے ساتھ اٹھ کر علی کا استقبال کیا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ان کے چہرے پہ پسینہ پہنچا۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج مجھ سے وہ برتاؤ کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کیوں کر نہ کروں، در حالی کہ تم میری جانب سے میری رسالت کو امت والوں تک پہنچاؤ گے، میری آواز سن کر سناؤ گے، اور میرے بعد وہ چیز میں اختلاف کریں گے ان کے سامنے اس کی وضاحت کرو گے۔ نیز حاکم مستدرک جلد 3 صفحے 128 میں اور بخاری و مسلم اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی کے بارے میں مجھ پر 3 چیزوں کی وحی ہوئی ہے، یعنی در حقیقت وہ مسلمانوں میں سید و آقا، اہل تقوی کے پیشوا یعنی امام المتقین، اور روشن چہرے اور ہاتھ والوں کو کھینچنے والے ہیں بہشت کی طرف۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے رسول خدا سے روایت کی ہے، یعنی کہ اے علی، تمہارے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، یقیناً تم صاحبان تقوی کے امام ہو اور مومنین کے سردار ہو۔ جو شخص تم کو دوست رکھے اس نے در حقیقت مجھ کو دوست رکھا، اور جو شخص تم کو دوست رکھے اس نے در اصل خدا کو دوست رکھا، اور جو شخص تم سے دشمنی رکھے حقیقتاً اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی۔ اگر میں علی علیہ السلام کے زہد و ورع، تقوی کے سارے پہلوؤں کی شرح و بس سے بیان کرنا چاہوں تو پورا دفتر بھی کافی نہیں ہوگا۔ قبلہ و کعبہ آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں جس قدر فرمائیے کم ہوگا۔ واقعی معاویہ نے سچ ہی کہا ہے کہ دنیا کی عورتیں علی ابن ابی طالب ایسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ کبار صحابہ کے درمیان علی علیہ السلام اہل تقوی کے سرگروہ تھے، جن کو رسول اکرم نے خدا تعالیٰ کے حکم ہدایت سے امام المتقین اور پرہیزگاروں کا پیشوا قرار دیا۔ لہذا جس طرح آپ روحانی جسمانی حیثیت سے نسل و نسب میں ممتاز و مقدم تھے، اسی طرح تقوی کی حیثیت سے بھی آپ کو برتری و تقدم حاصل ہے۔ اس جگہ ایک مطلب نظر کے سامنے آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو
ہو تو آپ سے ایک بات دریافت کروں حضور؟ بہتر ہے، فرمائیے قبلہ۔ کیا صحابہ کبار کے درمیان امامت اہل تقوی کی اہلیت رکھنے کے بعد علی علیہ السلام کے لیے آپ نفس پرستی، محبت، جاؤ منصب اور دنیا طلبی کا شبہ کرتے ہیں؟ جی ہرگز ممکن نہیں ہے کہ علی کرم اللہ وجہ کے متعلق ایسا خیال پیدا ہو، جیسا کہ خود آپ نے فرمایا اور مشہور بھی ہے، جو شخص دنیا کو 3 طلاق دے دے، اس کا اعلان کر کے دنیا سے اپنی بے اعتنائی کو ثابت کر دے، وہ کیوں کر دنیا کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا مقام و مرتبہ اس سے بالا تر ہے کہ ہم ان جناب کی طرف ایسی نسبت دیں، بلکہ ایسا کرنا تو درکنار اس چیز کا تصور بھی محال ہے، اس چیز کا تصور بھی محال ہے۔ میرا ماننا، کیا کہیں گے قبلہ صاحب اس سلسلے میں؟ شیخ صاحب، بس آپ جیسے مجسم تقوی کے سارے اعمال قطعاً خدا کے لیے تھے، آپ نے ایک قدم بھی حق کے خلاف نہیں اٹھایا، اور جہاں بھی حق نظر آیا تھا آپ بے اعتبار، بے اختیار اس کا استقبال کرتے تھے۔ بدہی چیز ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ہم کو اس کے خلاف کوئی سراغ نہیں ملتا۔ شیخ صاحب، بس یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب علی علیہ السلام حسب وصیت حضرت کے غسل و کفن اور دفن میں مشغول تھے، اور سقیفہ بنو سعدہ میں چند اشخاص جمع ہو کر ابو بکر کی بیعت کر لی، اس کے بعد حضرت کو بیعت کے لیے طلب کیا تو آپ نے کس وجہ سے بیعت نہیں کی؟ اگر ابو بکر کا طریقہ خلافت برحق اور مسئلہ اجماع ثابت و مسلم اور حقانیت کی دلیل تھا، تو قاعدے کے لحاظ سے اس قدر شدید تقوی و پرہیزگاری کی موجودگی میں علی علیہ السلام کو ہرگز پہلوتی اور حق سے انحراف نہ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ارشاد پیغمبر کے مطابق جہاں حق ہو علی کو وہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو تقوی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ متقی انسان حق سے رو گردانی نہ کرے، اور دوسری طرف احادیث ہیں جو میں گزشتہ راتوں میں پیش کر چکا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، یعنی علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ اقدامات برحق اور منصب خلافت پر ابو بکر کا تعین صحیح تھا تو چاہیے تھا کہ حضرت انتہائی رغبت اور پوری دلچسپی کے ساتھ ان لوگوں کا استقبال اور تصدیق کرتے، نہ یہ کہ الٹی مخالفت کرتے۔ لا محالہ علی علیہ السلام کی مخالفت 2 حال سے خالی نہیں تھی، یا تو علی کی روش حق کے خلاف تھی، آپ نے حکم رسول سے سرتابی کی، خلیفہ پیغمبر سے بیعت نہیں کی، یا پھر آپ اس طرز خلافت اور طریقہ اجماع کو مصنوعی اور سیاسی اور حق کے خلاف سمجھتے تھے، اس وجہ سے بیعت نہیں فرمائی۔ پہلی صورت تو حدیث پیغمبر کے پیش نظر کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو امام المتقین کہا۔ علی علیہ السلام قطعاً اہل دنیا میں سے نہیں تھے، جاؤ منصب کی خواہش اور ہوا ہوس کی آپ کے دل میں کوئی گنجائش نہیں تھی، دنیا کو 3 طلاق دے چکے تھے، ریاست ظاہری کے طلبگار نہیں تھے، قطعاً ناممکن ہے، لہذا لازمی طور پر دوسری ہی صورت تھی کہ آپ چونکہ اس خلافت کو مصنوعی سیاست اور خدا و رسول کی مرضی کے خلاف جانتے تھے، اس وجہ سے بیعت نہیں فرمائی۔ آپ تو عجیب بات فرما رہے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے بیعت نہیں کی، حالانکہ ہماری اور آپ کی تمام کتب اخبار و تواریخ سے ثابت ہے کہ سیدنا علی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور اجماع سے اختلاف نہیں کیا۔ شیخ صاحب، تعجب تو آپ سے ہے کہ پچھلی گفتگو کو بالکل ہی بھول گئے، جس میں میں نے آپ کے اکابر علماء کے اقوال اور تفصیل سے پیشکش کیے تھے، یہاں تک کہ بخاری و مسلم نے بھی اپنی صحیحین میں لکھا کہ علی نے اس وقت تک بیعت نہیں کی۔ آپ کے علماء نے عام طور سے اعتراف کیا کہ روز اول جب حضرت کو جبرن و اہانت کے ساتھ گھر سے کھینچتے ہوئے مسجد میں لے گئے، جیسا کہ پچھلی شبوں میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، تو آپ نے بیعت نہیں کی اور اس طرح واپس آ گئے،
ابراہیم ابن سعد ثقفی متوفی 283 ہجری، اور ابن ابی الحدید اور اسی طرح ابن جریر طبری وغیرہ نے لکھا کہ حضرت کی بیعت 6 مہینے بعد ہوئی، یعنی صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا کے وفات کے بعد، جیسا کہ گزشتہ شبوں میں تفصیل سے ذکر ہو چکا۔ بغرض محال اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت نے بیعت کر لی تو کم و بیش 6 ماہ تک کیوں توقف کیا اور بیعت نہیں کی بلکہ اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، حالانکہ جیسے مجسمہ حق اور تقوی فرد کو ایک ساعت کے لیے بھی اکثر منحرف ہونے نہ دیا، پس پش ڈال دیا، مناسب نہیں تھا۔ جی دیکھیے قبلہ، ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی، چنانچہ اس موقع پر وہ خود بہتر سمجھتے تھے کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم کو کیا پڑی کہ بزرگوں کی باہمی معاملات اور ان کے اختلافات میں 1300 برس کے بعد دخل دیں۔ حاضرین کا ایک زوردار خیخہ اس بات۔ جی شیخ صاحب، میں بھی آپ کے اسی قدر جواب پر قناعت کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ کو اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے کوئی معقول جواب نہیں ملا اور گریز و دفاع کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس قسم کے جواب کا سہارا لیا، لیکن نیک اور انصاف پسند اشخاص کے نزدیک بات اس قدر واضح اور روشن ہے کہ کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے۔ رہا آپ کا یہ فرمانا کہ بزرگوں کے معاملات اور اختلافات میں ہم کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یقیناً جہاں تک ان کا اور ان کے معاملات کا تعلق ہم سے نہیں ہے تو آپ کا فرمانا درست ہے، اور بزرگوں کے اختلاف آراء میں ہم کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، لیکن اس موضوع میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو دھوکا ہوا ہے، کیونکہ ہر صاحب عقل مسلمان کا فریضہ ہے کہ تقلیدی نہیں بلکہ تحقیقی دین رکھتا ہو، اور دین میں تحقیق کا راستہ یہی ہے کہ جب ہم جمہور مسلمین کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ وفات رسول کے بعد امت اور صحابہ کرام میں 2 فرقے ہو گئے، ہم کو چھان بین کر کے دیکھانا چاہیے ان دونوں فرقوں میں سے حق پر کون تھا، تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، نہ یہ کہ بربنائے عادت ماں باپ اور اسلاف کی تقریر میں بغیر کسی جانچ پڑتال کے محض اپنے خیال سے کسی راستے کو حق سمجھ کے اندھا دھند اس پر چلنے لگے۔ دیکھیے قبلہ، آپ یقیناً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق نہیں تھی۔ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق نہیں تھی اور یہ منصب علی کرم اللہ وجہ کا حق تھا، تو اپنی مخصوص قوت و شجاعت نے اس حق و حقیقت کے نفاذ میں پوری دلچسپی رکھنے کے باوجود، جبکہ دوسرے لوگ ان کو ترغیب بھی دے رہے تھے، حق کو قائم کرنے کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ ارے یہاں تک کہ بقول آپ کے 6 مہینے کے بعد بیعت بھی کر لی، نماز میں بھی حاضر ہوتے تھے، مشورہ بھی طلب کر موقع پر خلفاء رضی اللہ عنہم کو صاحب راہیم بھی دیا کرتے تھے۔ اب اتنے رائے دیا کرتے تھے، یہ مشورے دیا، اب نمازوں پر حاضر بھی ہوتے تھے۔ اب بتائیے آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ آپ شیخ صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء اوصیاء مشیت خداوندی اور ہدایت الہی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنا ذاتی ارادہ نہیں رکھتے تھے، لہذا ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ کے لیے کیوں نہیں اٹھے، یا دشمنوں کے مقابلے میں سکوت و گوشہ نشی کیوں اختیار کی، یا شخصیت کیوں کھائی، یا شکست کیوں کھائی۔ اگر انبیاء اعظام اور اوصیاء کرام کے تاریخی حالات دیکھیے تو اس قسم کے واقعات کثرت سے ملیں گے جو آپ کے خیالات سے میل نہیں کھاتے۔ خصوصیت کے ساتھ قرآن نے بھی ان میں بعض کا ذکر کیا۔ ان حضرات نے ہمراہی اور مددگار نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی اور گوشہ نشی یا روپوشی یا فرار اختیار کی، چنانچہ سورہ قمر آیت نشان 10 میں شیخ الانبیاء حضرت نوح کا قول بیان کرتا ہے، پروردگار یعنی بس خدا سے دعا کی کہ بہرحال میں اپنی قوم سے مغلوب ہوں، لہذا میری مدد کر۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نشان 48 میں حضرت ابراہیم کے سکوت و کنارہ کشی کی خبر دیتا ہے پروردگار کہ جس وقت انہوں نے اپنے چچا آذر سے امداد مانگی اور مایوس کن جواب پایا تو فرمایا، یعنی میں تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم خدا کے علاوہ پرستش کرتے رہو کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ بس جس مقام پہ اپنے چچا سے امداد اور کمک نہ ملنے کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ عزلت و گوشہ نشینی اختیار کرے، وہاں بے یار و مددگار کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کی بدرجہ اولا عزلت و کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ
یہ عزلت سے مراد عزلت قلبی ہے، ان سے قلباً دوری اور بیداری اختیار کی کہ نہ کہ عزلت مکانی۔ شیخ صاحب، اگر جناب عالی فریقین کی تفسیریں ملاحظہ فرمائے تو دیکھیں کہ اعتراض سے مراد عزلت مکانی تھی، نہ کہ عزلت قلبی۔ مجھ کو یاد ہے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے جلد پنجم صفحہ 809 میں لکھا ہے، یعنی کسی چیز سے اعتزال کے معنی ہے اس سے دوری اختیار کرنا۔ حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی کہ میں تم سے مکانی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے دوری اور علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ چنانچہ ارباب سیر نے روایت کی ہے کہ اس قضیے کے بعد حضرت ابراہیم بابل سے کوہستان فارس کی طرف ہجرت کر گئے اور 7 سال تک انہی پہاڑوں کے اطراف خلقت سے الگ تھلگ زندگی بسر کی۔ اس کے بعد بابل واپس آ کے اپنی تبلیغ شروع کی اور بتوں کو توڑا۔ اس پر لوگوں نے ان کو گرفتار کر کے آگ میں ڈال دیا۔ خداوند عالم نے آگ کو ان پر سرد و سلامتی بنا دیا اور اسی طرح کی ان کی رسالت کا سکہ بیٹھا۔ اور سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں سامری کے بہکانے سے بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی اور اس کی شعبہ آبادی اور حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت ہارون کی خاموشی کو بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ خبر دی ہے کہ موسیٰ غصے میں اپنے بھائی کا سر پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے فرزند، میری طرف سے ہدایت میں کوتاہی نہیں ہوئی۔ در حقیقت قوم نے مجھ کو آخر و کمزور بنا دیا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں۔ دیکھیں امر خلافت میں ہارون سے علی کی کس طرح مشابہت ہے۔ پس آیات قرآن کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام نے جو پیغمبر اور حضرت موسیٰ کے منصوص خلیفہ تھے، اپنی تنہائی کی وجہ سے بنا پر کہ امت سے ان کو ضعیف و خوار بنا دیا تھا، سامری کے عمل تنسیح لوگوں کے شرک و گوسالہ پرستی کے مقابلے میں سکوت اختیار کیا اور تلوار نہیں اٹھائی۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام نے بھی، جن کو رسول نے ہارون کی شبیہ اور منزلت ہارون کا حامل بنایا تھا، جیسا کہ ہم گزشتہ شبوں میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں، اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال پیش آئے تو آپ تنہا جائیں، دنیا طلبوں اور مخالفین کو دوسری طرف پائیں، جناب ہارون کی طرح بصر و تحمل اختیار کریں۔ اس بنا پر آپ کے اکابر علماء کی روایتوں کے مطابق جو پہلے عرض کی گئی ہے، جس وقت حضرت کو جبرن مسجد میں لائے تو برہنہ تلوار آپ کے سر پہ رکھی اور بیعت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ آپ نے اپنے کو خبر رسول تک پہنچایا اور وہی الفاظ دہرائے جو خدا نے حضرت ہارون کی زبان سے نقل فرمائے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے امت نے مجھ کو تنہا چھوڑ دیا، مجھ کو اخیر و ذلیل ضعیف بنا دیا اور چاہتے ہیں کہ مجھ کو قتل کر دیں۔ تمام انبیاء کی سیرتوں سے بالا تر ہے، سب سے بالا تر، سب سے بڑی حجت ہے حضرت خاتم الانبیاء کی سیرت، جس پر آپ غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مکہ معظمہ میں دشمنوں اور امت کی بدعتوں کے مقابل 13 سال تک کیوں خاموش رہے، یہاں تک کہ اپنے مرکز بساط اور وطن معلوف سے رات کے وقت چھپ کر نکل گئے؟ بات صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس ناصر و مددگار نہیں تھے۔ انبیاء نے سلف کی مانند صبر و تحمل اور وہاں ٹہرنے کے بجائے ہٹ جانے کو ترجیح دی، کیونکہ جس چیز کی طاقت نہ ہو اس سے فرار اختیار کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں کہ حضرت اپنی قدرت و طاقت کے دور میں بھی قوم سے کماقہ بدعت کے آثار کی ہر طرف نہیں کر سکے۔ یہ کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں کو برطرف نہیں کر سکے؟ جی شیخ صاحب، حمیدی نے جمع بین الصحیفین میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ام المومنین عائشہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ عہد کفر اور زمانہ جاہلیت سے قریب تر نہ ہوتے اور مجھ کو اس کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے دلوں سے اس کے منکر ہو جائیں گے، تو میں حکم دیتا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے اور جو کچھ اس میں سے نکال دیا گیا اور پھر اس میں داخل کیا جائے، اس عمارت کو زمین کے برابر کر کے زمانہ ابراہیم کی طرح مشرق و مغرب کی جانب سے اس کے 2 دروازے قائم کرتا اور حضرت ابراہیم کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر پھر سے اس کی تعمیر کرتا۔
حضرات ذرا انصاف سے غور کیجئے گا تو ماننا پڑے گا کہ جہاں رسول باوجود اس بلند مرتبہ الہی منصب کے آپ شرک و کفر اور اس کے آثار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مابوس ہوئے تھے تو اپنے صحابہ سے مطمئن نہ ہوئے۔ آپ کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ تعمیر ابراہیم میں دخل کی ہوئی بدعت کو دفع کر کے اس کو اصلی صورت میں اس لیے نہ لا سکے کہ کہیں مسلمان اپنی عہد جاہلیت کی عادت کے پیش نظر اس سے انکار نہ کر بیٹھے۔ وہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اس سیرت اور دستور پر عمل کرنے میں حق بجانب تھے، کیونکہ آپ کا سامنا ایک ایسی حاسد اور کینہ پرور قوم سے تھا جو اس چیز کا موقع ہی تلاش کر رہی تھی انتقام لینے کے لیے آپ کو بالکل اصل دین اسلام ہی کو ظلم و عداوت کی تینوں کا نشانہ بنائے۔ چنانچہ فقی واسطی ابن مغازلین شافعی اور خطیب خوارزمی نے اپنے میں نقل کیا کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ امت تمہاری طرف سے دلوں میں کینے رکھتی ہے اور میرے بعد عنقریب یہ لوگ تم کو دھوکہ دیں گے اور جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس کو ظاہر کریں گے۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس وقت صبر و تحمل سے کام لینا تاکہ خدا تم کو اس کا اجر عظیم دے اور جزائے خیر دے۔ وفات رسول کے بعد خدا کے لیے علی کا صبر و سکوت بھی ملاحظہ کیجیے شیخ صاحب۔ دوسرے امیر المومنین علیہ السلام وہ ایکتا انسان کامل تھے جنہوں نے زندگی بھر کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھا بلکہ ہر وقت خدا پر نظر رکھتے تھے، یہاں یعنی ہر حیثیت سے فناء فی اللہ کی منزل میں تھے۔ آپ اپنے کو، اپنے متعلقین کو اور امامت و خلافت اور ریاست کو محض خدا و خدا کے دین کے لیے چاہتے تھے، لہذا آپ کا صبر و تحمل، خاموشی اور اپنا مسلم الثبوت حق حاصل کرنے کے لیے مخالفین سے مقابلہ نہ کرنا بھی صرف خدا کے لیے تھا، تاکہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پڑ جائے، لوگ اپنے سابق کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ چنانچہ اس موقع پر جناب فاطمہ مظلومہ کا حق چھینا جا چکا، آپ مظلومی اور مایوسی کی حالت میں گھر پلٹی تو آپ نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا، یعنی آپ مخاطب کر کے فرمایا، یعنی آپ جنین کے مانند سمٹ بیٹھ رہے ہیں، ایک متہم انسان کی طرح گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اپنے شکاری پرندے والے شہ پر توڑ دیے، بس کمزور پرندے والے پروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ ابن قحافہ یعنی ابو بکر میرے باپ کا عطیہ اور میرے بچوں کا ذریعہ معاش مجھ سے چھین رہا ہے۔ در حقیقت ان لوگوں نے مجھ سے کھلی ہوئی دشمنی برتی، مجھ سے بد کلامی کی۔ آپ کی تقریر طولانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سارا بیان سننے کے بعد کہا، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا خاموش ہوئی تو ایک مختصر جواب دے کے ان معصومہ کو مطمئن کر دیا کہ من جملہ اس کے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے امر دین اور احقاق حق میں جہاں تک ممکن تھا کوتاہی نہیں کی، آیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ دین مبین باقی اور پائیدار ہے، تمہارے باپ کا نام ابد تک مسجدوں اور اذانوں کے اندر لیا جاتا رہے؟ آپ نے کہا کہ میری سب سے بڑی آرزو اور خواہش ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس اس صورت میں تم کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے باپ خاتم الانبیاء نے مجھ کو اس کے لیے وصیت فرمائی اور میں جانتا ہوں کہ مجھ کو صبر سے کام لینا چاہیے، ورنہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ دشمنوں کو زیر کر کے تمہارا حق وصول کر لوں، لیکن یہ جان لو پھر دین ختم ہو جائے گا، لہذا خدا کے لیے دین خدا کی حفاظت کے لیے صبر کرو، کیونکہ آخرت کا ثواب تمہارے لیے اس حق سے بہتر ہے جو تم سے غصب کیا۔ اسی بنا پہ حضرت نے صبر کو اپنا لاہیے عمل قرار دیا اور حوض اسلام کے تحفظ کی غرض سے ضبط و خاموشی اختیار کی، تاکہ پارٹی بندی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اپنے اکثر خطبات و بیانات میں ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا، من جملہ ان کے ابراہیم ابن محمد خصیب جو سخات علماء اہل سنت میں ہیں، اور ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں، اور سید علی احمدانی نے نقل کیا ہے کہ طلحہ زبیر نے بیعت توڑ دی اور بصرے کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو۔ اس کے بعد ایک خطبہ فرمایا، مطلب یہ کہ وفات رسول کے بعد میں نے کہا
ہم پیغمبر کے اہل بیت، آپ کے عزیز، آپ کے وارث، آپ کی عزت، آپ کے اولیاء اور اہل عالم میں آپ کی جانب سے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ہاں، حضرت کے حق اور سلطنت میں ہمارا کوئی فریق نہیں ہے، لیکن منافقین کے ایک گروہ نے گٹھ جوڑ کے ہمارے نبی کی حکومت و سلطنت کو ہم سے چھین لیا اور ہمارے غیر کے سپرد کر دیا۔ بس خدا کی قسم اس کے لیے ہماری آنکھیں، ہمارے دل رو دیے، اور خدا کی قسم ہم سب کے سینے غم اور غصے سے لبریز ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو وہ اپنے دین سے پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، تو ہم اس خلافت کا تختہ پلٹ دیتے، لیکن ہم نے سکوت اختیار کیا۔ وہ لوگ اس مسند پر قابض رہے یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھکانے لگ گئے۔ خدا نے امر خلافت کو پھر میری طرف پلٹایا، چنانچہ دونوں طلحہ زبیر نے بھی میری بیعت کی۔ اس کے بعد محض اس لیے بصرے کی طرف کوچ کیا کہ تمہاری جماعت میں پھوٹ ڈال دیں اور تمہارے اندر خانہ جنگی پیدا کر دیں۔ نیز آپ کے بڑے علماء میں سے ابن ابی الحدید نے کلبی سے روایت کی، بصرے کی طرف روانہ ہونے کے موقع پر حضرت نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا کہ ہم پر چھاپا مار دیا اور اس حق سے ہم کو محروم کر دیا جس کے ہم تمام انسانوں سے زیادہ مستحق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس موقع پہ صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے اور ان کا خون بہایا جائے، کیونکہ ابھی لوگ دین اسلام کے اندر تازہ ہیں۔ بس حضرت کی خاموشی ابو بکر عمر کی خلافت کا مقابلہ نہ کرنا رضامندی کے سبب سے نہیں تھا، بلکہ ایک طرف تو مسلمانوں میں تفرقے اور خونریزی کو روکنے کے لیے اور دوسری طرف دین کے زوال اور کفار کے غلبے اور سست اعتقاد لوگوں کے مرتد ہو جانے کے خوف سے تھا۔ جیسا کہ شہادت محمد ابن ابو بکر کے سلسلے میں بھی مولا کائنات کا یہ خطبہ، جسے ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے جلد دوم صفحہ 35 میں اور کتاب الغارات نیز ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد دوم صفحہ 35 میں اور کتاب الغارات ابراہیم ابن سعد ہلال ثقفی سے، جنہوں نے عبد الرحمن ابن جندب سے اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، دشمنوں کے مصر پر قابض ہونے اور محمد ابن ابو بکر کی شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں وفات رسول کے بعد مسلمانوں کے سلوک اور طرز عمل سے بعینیہ اسی طرح اپنی ناراضگی وغیرہ کا اظہار فرمایا، جس طرح اہل مصر کے نام اپنے مکتوب میں فرمایا تھا، یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ اے ابو طالب کے فرزند، تم خلافت پر کس قدر حریص ہو؟ بس میں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ حریص اور اس منصب سے زیادہ دور ہو، ہم میں سے کون زیادہ حریص ہے؟ کیا میں اپنی میراث اور حق طلب کر رہا ہوں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے مجھ کو سب سے زیادہ حقدار بنایا، یا تم لوگ جنہوں نے بغیر کسی حق کے مجھ کو اس سے باز رکھا اور میرے اس حق کے درمیان حائل ہو گئے؟ بس وہ سب مبہوت ہو کر رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ان الفاظ اور دیگر حضرت کے خطبات و بیانات کے بعد، جن کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مقابلہ نہ کرنا خاموشی اختیار کرنے اور آپ کے علماء کے خیال کے مطابق 6 ماہ کے بعد بیعت کر لینے کا سبب ان کے خلاف پد پر رضامندی نہیں تھی، بلکہ دین کے زوال اور مسلمانوں میں تفرقہ پڑنے کا خطرہ تھا، کیونکہ اگر اس روز علی علیہ السلام اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تو لازمی طور پر ایک جماعت آپ کے ساتھ دیتی، جیسا کہ لوگ بار بار حضرت کو مقابلے کی ترغیب دے رہے تھے۔ اندرونی جنگ شروع ہو جاتی، چونکہ پیغمبر ابھی دنیا سے اٹھے تھے، مسلمان بھی عہد کفر سے قریب تھے اور ابھی ان کے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھی، لہذا یہود و نصارہ، مشرکین اور سب سے بڑھ کر منافقین جیسے اعداء نے دین اور مخالفین کو موقع مل جاتا کہ وہ مسلمانوں کی بساط و عزت کو الٹ دیں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام کی عمارت منہدم ہو جاتی، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام حقائق کے عالم و دانا تھے اور رسول اللہ بھی آپ کو خبر دے چکے تھے کہ لہذا جانتے تھے کہ دین کی اصل فنا نہ ہوگی۔ لوگوں کے درمیان دین کی مثال آفتاب کے مانند ہے، جو کچھ مدت تک تو جہل و عناد کی گھٹاؤں میں چھپ سکتا،
لیکن آخر کار ظاہر و درخشاں ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اس بزرگوار کے نور حقیقت نے عالم کو روشن و منور کر دیا۔ اور اس سلسلے میں حضرت کا ایک خطبہ شخصیہ بھی ملاحظہ کریں، جس کے ابتدائی میں اس مقصد کی طرف اشارہ کیا، یعنی قسم خدا کی فلاں شخص یعنی ابو بکر ابن قحافہ نے خمیس خلافت کو زبردستی پہن لیا، حالانکہ حقیقتاً وہ جانتا تھا کہ خلافت کے لیے میری حیثیت چکی کے میخ کی مانند ہے۔ میرے سرچشمہ فیض سے علوم و معارف کا سیلاب الٹتا ہے، اور میرے علم و دانش کی بلندیوں میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ بس میں نے اپنے اور اس جامع خلافت کے درمیان پردہ ڈال دیا، اس سے پلہوتی کی اور اس معاملے میں غور کرنا شروع کیا، کیا اس بریدہ اور شکستہ ہاتھوں سے یعنی بغیر تاخیر و مددگار کے اس پر حملہ کر دوں، یا ظلمت و تاریکی کی ضلالت پر صبر کروں۔ یہ وہ مصیبت تھی جس کے صدمے سے بوڑھا ضعیف ہو جائے، خرد سال بوڑھا ہو جائے، اور مومن رنج و غم میں مبتلا ہو، یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس واقعے پر صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ عقل مندی سے میں نے صبر کیا، در حالانکہ آنکھوں میں غبار اندو اور خار علم کی خلش تھی، حلق میں غم و غصے کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث کس طرح طاقت و تاراج ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پہلا تو اپنے راستے سے چلا گیا، لیکن اپنے بعد خلافت کا تحفہ فنا یعنی عمر کی گود میں ڈال گیا۔ یہ سارا خطبہ حضرت کے درد دل سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس وقت اس سے زیادہ زحمت دینے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس بات مقصد اور حضرت کے دلی تاثرات کو ظاہر کرنے کے بعد اس لیے قدر کافی ہوں گے آپ کے۔ دیکھیے قبلہ و کعبہ، اول تو یہ خطبہ ان حضرت کی رنجیدگی کی دلیل نہیں، دوسرے اس خطبے کا حضرت سے تعلق ہی نہیں، بلکہ ہو تو سید شریف رضی الدین کی تصنیف ہے، جس کو انہوں نے حضرت کے خطبات میں شامل کر دیا، ورنہ ان جناب کو خلفاء رضی اللہ عنہم سے کوئی شکایت نہ تھی، بلکہ انتہائی خوشی تھی، اور ان کے عمل در آمد سے بھی راضی تھے۔ یہی مسئلہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں۔ شیخ صاحب، آپ کا یہ بیان سخت تعصب کا نتیجہ ہے، ورنہ خلافت کے بارے میں حضرت کے بیانات و اشکالات کا پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت کی رنجیدگی اور آزردگی کچھ اسی خطبے سے مخصوص نہیں ہے، آپ اس پر اشکال تراشی کریں۔ آپ کے اس اشکال پر کہ یہ خطبہ ایک عابد و پرہیزگار و بزرگوار عالم سید رضی الدین رضوان اللہ علیہ کی تصنیف میں سے ہے، تو یہ تو نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بغض و عناد کے باعث حد اعتدال سے آگے بڑھ گئے ہیں، بغیر کسی دلیل کے آخری دور کے اپنے بعض متعصب اسلاف کی پیروی کی۔ البتہ اتنا کہوں گا کہ آپ کا مطالعہ گہرا نہیں ہے، ورنہ سمجھ میں آ جاتا۔ یقینی قطعی طور پر یہ خطبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، کیونکہ آپ کے بڑے بڑے علماء اور متاخرین نے بھی، مثلا عزیز الدین عبد الحمید ابن ابی الحدید اور شیخ محمد عبد المفتی مصر اور شیخ محمد خضرمی نے محاضرات تاریخ عموم والاسلامیہ میں، جس کے صفحے 117 میں پورا بیان کیا ہے، شہادت دی ہے کہ اعتراف کیا کہ خطبہ حضرت ہی کا ہے، نیز اس کی شرح بھی کی ہے۔ صرف چند آخری دور کے متعصب لوگوں نے اپنے فساد اور ہر دھرمی کی وجہ سے شبہات پیدا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، ورنہ ان 40 لوگوں سے زیادہ شیعہ و سنی اکابر علماء میں سے جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، کسی ایک نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ اور دوسرے یہ کہ سید رضی علیہ یہ وہ جلیل القدر عالم تھے، پرہیزگاری اور تقدس کا درجہ رکھتے تھے، اس سے کہیں بلند کہ ان پر خطبہ تصنیف کر کے حضرت علی علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینے کا الزام لگایا جائے۔ اس کے ماں سوا عربی ادب کے جن ماہرین نے نہج البلاغہ کے خطبوں پر غور کیا، انہوں نے اس کی فصاحت و بلاغت، ندرت الفاظ اور بلندی مطالب اور اس کے اندر سموئے ہوئے علم و حکمت کے بیش بہا خزانوں کے پیش نظر یہ طے کر دیا ہے کہ سید رضی ہی نہیں بلکہ کسی فرد بشر کے لیے بھی
ایسا کلام پیش کرنا ممکن نہیں ہے جب تک اس کا تعلق عالم غیب سے نہ ہو۔ چنانچہ آپ کی اکابر علماء جیسے عبدالحمید ابن ابی الحدید معتزلی نے اور متاخرین میں سے شیخ محمد عبد المفتی مصر نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ حضرت کے خطبات و بیانات میں جو خوبصورت الفاظ، بلند مطالب اور نادر و انداز کلام استعمال ہوا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کلمات کلام رسول کے بعد کلام خالق سے پست اور کلام مخلوق سے بلند ہے۔ اور عالم جلیل سید رضی رضوان اللہ علیہ کے نظم و نثر کا کلمات و خطبات اور رسائل شیعہ و سنی صاحبان علم کے تالیفات میں سے موجود ہے، جن کی نہج البلاغہ کے خطبوں سے مطابقت کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے نقل کیا مصدق ابن شبیب سے اور ابن کشاب جیسے مشہور و معروف شخص سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ رضی نہ غیر رضی کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ایسے نادر اسلوب کے ساتھ ایسا کلام پیش کر سکے۔ ہم نے کلمات رضی کو دیکھا اور ان کو اس مقدس خطبات سے ہرگز کوئی رابطہ نہیں۔ خطبہ شخشقیہ سید رضی کی ولادت سے پہلے درج کتب تھا۔ یہ بھی غور کر لیں کہ علمی قواعد اور عقل و اصول سے قطع نظر فریقین شیعہ سنی کے علموں، اہل علم اور اصحاب حدیث اور تاریخ کی ایک بڑی جماعت نے عالم بزرگوار سید رضی الدین اور ان کے پدر بزرگوار احمد نقیب الطالبین کی ولادت سے قبل اس خطبے کی روایت کی ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ اس خطبہ شریفہ کو میں نے اپنے شیخ ابو القاسم بلخی امام معتزلہ کی تصانیف میں کثرت سے پایا جو مقتدر باللہ عباسی کے زمانے میں تھے۔ ظاہر ہے کہ شیخ سید رضی کی ولادت اس کے مدتوں بعد ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس کو مشہور متکلم ابو جعفر ابن قبا کی کتاب الانصاف میں بھی بارہا دیکھا، جو شیخ ابو القاسم بلخی کے شاگردوں میں ہیں۔ سید رضی کی ولادت سے قبل وفات پا چکے شیخ ابو عبداللہ ابن بخشاب سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کو ان کتابوں میں دیکھا ہے جو سید رضی کی پیدائش سے 200 برس پہلے تصنیف ہو چکی، بلکہ یہ خطبہ میں نے علماء اہل ادب اور ان کی تحریروں میں بھی پایا جو سید رضی کے والد احمد نقیب الطالبین کی ولادت سے قبل لکھی گئی ہے، اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سید رضی علیہ الرحمہ سے پہلے خطبہ شخشقیہ موجود تھا۔ شیخ صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ چونکہ رات کافی گزر چکی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی بہت خشکی کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ، لہذا مناسب یہ ہے کہ اب جلسہ برخاست کیا جائے۔ بقیہ مطالب جناب عالی کا جواب کل انشاءاللہ شب پر ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب کی اس پیشکش کے بعد شبہ پشاور کی 9ویں شب یہیں پر تمام ہوئی۔